صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران یجحد لسعیہ وإنا لہ کاتبون۔ تو جو کوئی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں ہوگی، اور یقیناً ہم اس کو لکھنے والے ہیں، یقیناً ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ بِأَنْ نَأْمُرَ الْحَفَظَةَ بِكُتُبِهِ وَنُجَازِيهِ عَلَيْهِ، بئی طور کہ ہم فرشتوں کو اس کو لکھنے کا حکم دیتے ہیں اور ہم اس کو اس پر بدلہ دیں گے۔ یعنی انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایمان ہے، یعنی ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ وہ نیک عمل کرتا ہے، بغیر ایمان کے کوئی نیک عمل اللہ کے یہاں باعث ثواب نہیں، اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، سمجھا؟ تو اللہ کے یہاں قبولیت کی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، اور حال یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہے، یعنی جو ایمان قبولیت کی شرط ہے وہ پائی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جحود لسعیہ لا کفران لسعیہ۔ کفران جحود کے معنی میں ہے کہ اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک عمل کو فرشتوں کے ذریعے سے لکھواتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت اس کو اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ تو جو کوئی نیک عمل کرتا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہے، یعنی نیک عمل کے مقبولیت کی شرط، قبولیت کی شرط اس کے اندر پائی جا رہی ہے، تو اس کی کوششوں کی ناقدری نہ ہوگی، اور یقیناً ہم اس کو لکھنے والے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ کیسے لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تو کیسے لکھ رہا ہے؟ تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ بِأَنْ نَأْمُرَ الْحَفَظَةَ، کہ بئی طور کہ ہم حکم دیتے ہیں فرشتوں کو اس کے لکھنے کا، فَنُجَازِيهِ عَلَيْهِ، لکھنے سے مقصود کیا ہے کہ سارا عمل قیامت کے دن سامنے آ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ہر اچھے اعمال کا بشرطے کہ وہ ایمان کے ساتھ ہو بدلہ عطا کرے گا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أُرِيدَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا زَائِدَةٌ يَرْجِعُونَ أَيْ مُمْتَنِعُونَ رُجُوعَهُمْ إِلَى الدُّنْيَا، چاہے ممتنع رجوعهم إلى الدنيا حتى غاية لامتناع رجوعهم إذا فتحت بالتخفيف والتشديد ياجوج وماجوج بالهمزة وتركه اسمان أعجميان لقبيلتين ويقدر قبله مضاف أي صدهما، وذلك قرب القيامة وهم من كل حدب مرتفع من الأرض ينسلون يسرعون۔ اور ناممکن ہے ایسی بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، ناممکن ہے ایسی بستی پر، چاہے حرام ہے ایسی بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ لوٹیں، یعنی جن بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، بستی سے مراد بستی والے، بستی میں رہنے والے، تو جن جن بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، یعنی وہاں کے رہنے والوں کو موت دے دی، وہاں کے رہنے والوں کو عذاب سے ہلاک کر دیا، جیسے کہ بڑی بڑی بستیاں، قوم سمود کی بستیاں، قوم عاد کی بستیاں، قوم لوط، قوم شعیب وغیرہ کی بستیاں، سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ اب یہ دوبارہ لوٹ نہیں سکتے ہیں دنیا کے اندر، ان کے لیے ناممکن ہے لوٹنا، ہے نا؟ تو فرمایا کہ ناممکن ہے، حرام کا مطلب ناممکن ہے بستی پر، بستی سے مراد بستی والے، ارید اہلھا مراد کیا ہے؟ ارید اہلھا مراد کیا ہے؟ بستی والے، اور بستی والے پر حرام ہے یا ناممکن ہے جس کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ لوٹے، لا زائدہ ہے، یعنی ان کا لوٹنا کیا ہے؟ ناممکن ہے کہ دوبارہ وہ دنیا کے اندر نہیں آ سکتے۔ اے ممتنع رجوعہم الی الدنیا، یعنی ان کا لوٹنا دنیا کی طرف ممتنع ہے، ناممکن ہے۔ حتی غایت کے لیے ہے، لامتناع رجوعہم، ان کے رجوع کے ممتنع ہونے کی غایت ہے، یعنی جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا وہ اب لوٹیں گے نہیں، الا یہ کہ قیامت آ جائے تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا، تو بستی والے بھی زندہ ہو جائیں گے جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا، ہے نا؟ تو حتی اذا فتحت جو ہے یہ امتناع رجوع کی غایت ہے،
یعنی لوٹنا ناممکن ہے دنیا کے اندر. ہاں جب یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا, قیامت آ جائے, یاجوج ماجوج سے مراد قیامت ہے نا, تو قیامت قائم ہو جائے گی تو دوبارہ کیا ہو جائیں گے, یہ لوگ اٹھائے جائیں گے, اپنے قبروں سے زندہ کیے جائیں گے, میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے. تو فرمایا کہ اور ناممکن ہے بستی پر, یعنی بستی والوں پر جن کو ہم نے ہلاک کر دیا, کہ وہ لوٹیں, یعنی ان کا لوٹنا دنیا کی طرف ممتنع ہے, حتیٰ غایت کے لیے ہے, یعنی ان کے لوٹنے کے ممتنع ہونے کی غایت ہے حتیٰ. اذا فتحت جبکہ کھول دیے جائیں گے, بالتخفیف والتشدید تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ, فتحت اور فتحت, یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج ماجوج بالحمزت حمزے کے ساتھ, یاجوج و ماجوج ہے نا, وترکہ اور اس کو ترک کر کے یجوج مجوج ہے نا, یاجوج اور ماجوج اور حمزہ کو ترک کر کے یجوج مجوج دونوں پڑھ سکتے ہیں. اس معنی یہ دونوں نام ہیں یاجوج ماجوج, آجمیان اجمی نام ہے, لقبیلتین دو قبیلے کی, کہ یعنی یہ یاجوج ماجوج گویا کے دو قبیلے ہوئے ہے نا, دو قبیلے ہوئے اور اجمی ہوئے, یہ عربی نہیں ہے. اور انہی سے جو نسلیں ہیں سب کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے. تو گویا کہ دو آدمی رہا ہوگا یاجوج ماجوج ہے نا, ان کے نام پر خاندان چلا, وہ قبیلہ بنا, نسلیں ہو گئیں, سمجھا, تو اس پوری نسل کو کہہ دیا گیا کیا, یاجوج ماجوج یا یجوج مجوج ہے نا. اور یقدر قبلہ مضاف, اور اس سے پہلے مضاف مقدر ہے, حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج, یاجوج سے پہلے صد یاجوج و صد ماجوج ہے نا, یہ صد محذوف ہے, ای صدہما یعنی صدہما محذوف ہے, وذالک قرب القیامت, اور یہ قیامت کے قریب ہوگا. قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک کیا ہے, یاجوج ماجوج کا خروج بھی ہے نا. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کا کہ بیٹے جو یافس تھے ان کی نسلوں سے ہے, انہی کی نسل میں سے ایک کا نام کیا ہے, غاق ماغوق, سمجھا, کیا ہے, غوق مغوق ہے نا, یہ ان کا نام تھا. ٹھیک ہے, غین سے اس کو کیا کس سے بدلا, جم سے بدل کر کے معرب ہو گیا یاجوج اور ماجوج. تو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے. بہرحال جو بھی ہوں یہ اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ انسان ہی کے قبیل سے ہیں. کیا ہے, یہ انسان ہی کے قبیل سے ہیں. اور ان کے بارے میں جو خیالی باتیں ہیں کیا, کہ ان کی زبانیں بڑی لمبی ہیں اور ان کا کیا ہے, کان اتنا بڑا ہے, ایک کان کو بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کان کو اوڑھ لیتے ہیں ہے نا. تو یہ سب خیالات ہیں, بنی اسرائیلیات ہیں. کیا ہے, یہ اسرائیلیات ہیں. تو فرمایا حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج, یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج ماجوج, اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھسل رہے ہوں گے, انتہائی تیزی سے آ رہے ہوں گے. یسرعونا, ینسلونا کا مطلب یسرعونا, تو یسرعونا کو ینسلونا سے تعبیر کیا, تیزی سے چلنے کو. اس طرح تیزی سے انسان اور کثرت کے ساتھ انتہائی کثرت ہو کسی چیز کی, اور وہ انتہائی تیز چلے تو یوں لگتا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف بالو کیا ہے, گر کر کے آ رہا ہے, جمع ہو رہا ہے. تو ان کی کثرت اتنی ہوگی. واقترب الوعد الحق کو گر بند کر, واقترب الوعد الحق کو, اور سچا وعدہ یعنی قیامت کے دن کا وعدہ قریب آ گیا. فَإِذَا هِيَ الْقِصَّةُ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو اچانک کافرین کی نگاہیں پھٹی پھٹی رہ جائیں گی. فی ذالک الیوم, اس دن میں, لشدتہ سختی کی وجہ سے. ہیا ضمیر قصہ ہے, پڑھ چکے ہیں آپ ضمیر شان اور ضمیر قصہ. اگر مؤنث ضمیر ہے تو وہ ضمیر قصہ, اور مذکر ضمیر قل هو اللہ احد تو وہ ضمیر شان. تو کہیے کہ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ, اچانک نگاہیں پھٹی پھٹی رہ جائیں گی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا سختی کی وجہ سے, اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری ہلاکت, یا تنبیہ کے لیے ہے, اور ویل کے معنی ہلاکت, ہائے ہماری کمبختی, ہائے ہماری ہلاکت. قد کننا فی الدنیا فی غفلت من ھذا, ہم دنیا کے اندر اس دن سے غفلت میں تھے اور اس دن پر یقین ہی نہیں کیا کرتے تھے. بل کننا ظالمین, بلکہ ہم لوگ ظالم تھے.
अनफुसना, जुल्म कर रहे थे अपने आप पर, बितकदीबिना अर्रुसुला, रसूलों को झुटला करके, यानी जो हमने रसूलों को झुटलाया था दर हकीकत हम अपने आप पर जुल्म कर रहे थे। आज हकीकत सामने आ गई तो आंखें क्या हो रही हैं, फटी की फटी रह गई हैं। इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। इन्नकुम से मुराद अहले मक्का, ऐ अहले मक्का तुम और मा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि, और जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर, ऐ गैरिही मिनल अवसान, यानी अल्लाह के अलावा जो दिगर बुतों को तुमने खुदा बना रखा है, तो सुनो तुम और तुम्हारे माबूद जहाँ हसब जहन्नम, जहन्नम के ईंधन होंगे, हसब के माना वकूद, जहन्नम के ईंधन होंगे, अंतुम लहा वारिदून, तुम उसमें दाखिल होगे, किसमें, जहन्नम में, यानी आबिद भी दाखिल होंगे जहन्नम में और माबूद भी दाखिल होंगे जहन्नम में। लव काना हाउलाइल औसानु आलिहतन कमा ज़अमतुम मा वरदुहा, अगर ये बुत माबूद होते जैसा कि तुम्हारा दावा है तो जहन्नम में दाखिल ना होते। वकुल्लुम मिनल आबिदीन वल माबूदीन फीहा खालिदूना, और सब के सब आबिद हो या माबूद हो, सब के सब जहन्नम में दाखिल होंगे। लहुम लिल आबिदीन फीहा ज़फ़ीरुन वहुम फीहा ला यस्माऊन, इन लोगों के लिए यानी भक्तों के लिए जो भगवान की पूजा करते हैं, तो इन लोगों के लिए इबादत करने वालों के लिए, कौन किसकी बात करने वालों के लिए, बुतों की इबादत करने वालों के लिए जहन्नम में चिंगार होगी, समझा। वहुम फीहा ला, शोर होगा, हंगामा होगा, वहुम फीहा ला यस्माऊन, और वो जहन्नम में कोई चीज़ को सुन नहीं सकेंगे, शैअन कोई चीज़, लिशिद्दत गिलियानिहा, जहन्नम के जोश की वजह से, है ना। जहन्नम इस तरह उबलेगी और चिंगारेगी कि कोई इंसान किसी की आवाज़ को सुन नहीं पाएगा। जहन्नम की आवाज़ काफ़ी खौफनाक और दूर से सुनाई देगी। तो क्या है, आबिद और माबूद, इसके आबिद यानी बुतों के आबिदीन, और वो माबूद जो बुत है जिनकी पूजा करते हैं, सबको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में दाखिल करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन मूर्तियों को जहन्नम में क्यों दाखिल करेगा भाई। ये लोग जो पूजा करते हैं, तो जिन लोगों ने अपने आप को खुदा कहलवाया होगा वो तो जहन्नम में जाएंगे ही। जिन लोगों ने दुनिया के अंदर अपने आप की पूजा करवाई होगी वो जहन्नम में तो जाएंगे ही, शयातीन जहन्नम में जाएंगे ही। लेकिन जिनकी ख्याली तस्वीरें बना करके, समझा, वद सुवा यगुस, नेक आदमी थे, बुत परस्ती उसी से शुरू हुई, समझा। तो वद सुवा यगुस यऊक नसर, ये नेक आदमी थे, इनका बुत बनाया, समझा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम और तुम्हारे माबूद जहन्नम में जाओगे, तो क्या वद सुवा यगुस यऊक जो नेक आदमी थे ये भी जहन्नम में जाएंगे? नहीं, बल्कि इनकी जो तस्वीरें बनाई जिन्होंने, समझा, और इनकी मूर्तियां जिन्होंने बनाई, इन्होंने कहा था नहीं है कि तुम हमारी इबादत करना, तुम हमारी पूजा करना, तो जिन्होंने अपनी इबादत करवाई दुनिया के अंदर वो तो जाएंगे जहन्नम में, समझा। जिन्होंने तालीम का है, अपनी इबादत पर खामोशी इख्तियार की, बाबा बने रहे, खामोशी इख्तियार की, वो भी जाएंगे जहन्नम में, कोई शक नहीं। जिन्होंने नेक थे और उनके नाम पर नस्लें गुजरना जाने के बाद लोगों ने मूर्तियां बना ली और उनकी पूजा की, जाहिर सी बात है कि वो नेक आदमी जहन्नम में नहीं जाएंगे, वो मूर्तियां जहन्नम में जाएंगी, समझा। मूर्तियों को जहन्नम में दाखिल किया जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का टेम्पल बना करके लोग पूजा करते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जहन्नम में कुछ तो नहीं जाएंगे, वो तो नबी हैं, वो जाएंगे जन्नत में। लेकिन जो वो मूर्तियां हैं जिनके सामने ये माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, उनको अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल करेगा, समझा। अब सवाल ये है कि इन मूर्तियों को जहन्नम में क्यों दाखिल करेगा, इसका क्या फ़ायदा है? तो ज़िल्लत व खारी में इजाफे के लिए, रुसवाई में इजाफे के लिए, कि वह ज़िंदगी भर जिनके सामने हम माथा टेकते रहे आज वो भी जहन्नम में है ना। हालांकि उस मूर्तियों को जहन्नम में डालने से कुछ नहीं है, लेकिन इनकी ज़िल्लत और खारी में क्या होगा, इजाफा होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उन मूर्तियों को भी क्या करेगा, जहन्नम में दाखिल करेगा। आया समझ में? तो फरमाया इन्नकुम मा ताबुदूना, ऐ अहले मक्का तुम और जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर, यानी बुत जहन्नम के ईंधन होंगे और तुम उसमें दाखिल होंगे, तुम लोग उसमें दाखिल होगे। अगर ये बुत माबूद होते जैसा कि तुम्हारा दावा है तो जहन्नम में दाखिल ना होते। और आबिदीन और माबूदीन यानी बुत और उनके पुजारी तमाम के तमाम जहन्नम में दाखिल होंगे। लहुम फीहा, जहन्नम उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए? आबिद तो जानदार हैं, बुत तो बेजान हैं, समझा। बुत क्या है, बेजान है, वो तो परे रहेंगे जहन्नम में, उनके लिए ना कोई चिंगार है ना कुछ है। लेकिन जो आबिदीन हैं
یہ جہنم کی خوفناک آواز کو سنیں گے اور جہنم ان کو دیکھ کر کے چنگھارے گی. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اور وہ لوگ اس میں کوئی چیز کو سن نہیں سکیں گے شدت جوش کی وجہ سے، بھڑکاؤ کی وجہ سے. وَنَصَرَ لَمَّا قَالَ ابن الزبارہ عبد عزیز عزیر والمسیح والملائکۃ فَهُمْ فِي النَّارِ عَلَى مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ. اگلی آیت جو ہے یہی اعتراض ہوا ہے، سمجھا کہ جب یہ چیز نازل ہوئی تو یہ مشرکین عرب کس کے پاس گئے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ایسے ایسے محمد کہہ رہا ہے کہ ہم بھی جہنم میں داخل ہوں گے اور جن کی پوجا ہم کرتے ہیں وہ بھی کیا ہوں گے؟ جہنم میں داخل ہوں گے. تو ابن زبارہ نے سکھایا کہ اگر ہم ہوتے وہاں پر تو ہم اس کو جواب دیتے، محمد کیا ہو جاتا؟ اللہ جواب ہو جاتا. تو کیا جواب دیتے، کیا کہا جائے اس کے جواب میں؟ تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم پوچھنا محمد سے کیا عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کی مورتیاں بنا کر کے پوجا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے؟ اور عزیر علیہ السلام کو یہودی خدا کا بیٹا مان کے پوجا کرتے ہیں، عزیر علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے؟ یا مشرکین عرب فرشتوں کو بیٹیاں مانتے ہیں، خدا کی ان کی پوجا کرتے ہیں، فرشتے بھی جائیں گے جہنم میں؟ یہ ابن زبارہ نے کیا کیا؟ سکھایا کس کو؟ مشرکین کو، ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت نازل کی ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون. یقیناً جن کے لیے ہماری طرف سے اچھے درجات سبقت کر چکے ہیں، مل چکے ہیں، اور انہی میں سے وہ ہیں جو ذکر کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کا، عزیر علیہ السلام کا، فرشتوں کا. اولئک عنها مبعدون، تو وہ لوگ جہنم سے کیا رہیں گے؟ دور رہیں گے. تو جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو بھگوان بنا کر کے پیش کیا وہ تو جائیں گے جہنم میں. جنہوں نے اپنی عبادت پر خاموشی اختیار کی وہ جائیں گے جہنم میں. جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا وہ جائیں گے جہنم میں، سمجھا. لیکن جو لوگ نیک تھے اور ان کی لوگوں نے مورتیاں بنا کر کے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی، مورتیوں کے آگے سر بسجود ہونے لگے، تو ان نیک آدمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل نہیں کرے گا. ان کے لیے تو بھلائی مقدر ہو چکی، نیک تھے، حسن خاتمہ ہوا، بھلائی مقدر، وہ جنتی ہو گئے. لیکن ان کی جو مورتیاں بنائی ان لوگوں نے، تو ان مورتیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جہنم میں داخل کرے گا. اور وہی سوال کہ جہنم میں داخل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا ان بے جان مورتیوں کو؟ تو ان کے عابدین کی ذلت و خواری میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. آگے دیکھیے لا يسمعون حسیسها ای صوتها، یہ لوگ جہنم کی آواز کو سن نہیں پائیں، یہ لوگ جہنم کی آواز تک کو سن نہیں پائیں گے. کون لوگ؟ جو نیک لوگ ہیں، برگزیدہ ہیں، پیغمبر ہیں، جن کے بارے میں بھلائی مقدر ہو چکی ہے. یہ لوگ جہنم میں داخل کیا ہوں گے؟ جہنم کی آواز تک ان کے کام میں نہیں آئے گی، ہے نا. اور وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ان نعمتوں میں ہوں گے جو ان کا جی چاہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الأكبر وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار وتتلقاهم تستقبلهم الملائكة عند خروجهم من القبور يقولون لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الدنيا. اور ان کو بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی، بڑی گھبراہٹ ان کو غم میں نہیں ڈالے. کن لوگوں کو؟ نیک لوگوں کو. نیک لوگوں کو بعد میں چل کر جن کی مورتیاں لوگوں نے بنا کر کے پوجنی شروع کر دی، تو ایسے نیک لوگوں کو بڑی گھبراہٹ غم میں نہیں ڈالے گی. اور وہ یہ ہے کہ حکم دیا جائے گا بندوں کو جہنم میں جانے کا، یعنی جس وقت بندوں کو حکم دیا جائے گا جہنم میں داخل ہونے کا، اس وقت جو گھبراہٹ ہوگی تو یہ بڑی گھبراہٹ والا وقت ہوگا، ہے نا. اس وقت جن کے لیے بھلائی مقدر ہو چکی ہے ان پر کوئی گھبراہٹ طاری نہ ہوگی، ان کو کوئی غم نہ ہوگا. تو بڑی گھبراہٹ ان کو بے چین نہ کرے گی. اور وہ یہ ہے، بڑی گھبراہٹ یہ ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جائے گا جہنم میں داخلے کا. وَتَلَقَّاهُمْ تَسْتَقْبِلُهُمْ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے قبروں سے نکلنے کے وقت، اور کہہ رہے ہوں گے ان سے یہی تمہارا وہ دن ہے جو دنیا کے اندر جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا دنیا کے اندر. یعنی آج وہ دن آ گیا کہ دنیا کے اندر تم کو کہا گیا تھا کہ تم نیک کام کرو، ایمان لے آؤ، باس بعد الموت ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، تم جنت میں جاؤ گے، اللہ کی رضا اور رضوان کو پاؤ گے. دنیا کے اندر جو یہ باتیں کہی جا رہی تھی آ گیا، ہے نا. یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا دنیا کے اندر. یوم منصوب بِأَذْكُرْ مقدر قبلہ نطوی السماء كطي السجل للكتب. اور کیا ہے؟ جس دن یوم منصوب ہے اذکر کی وجہ سے، اس دن کو یاد کرو، سمجھا. اس دن کو یاد کرو. اذکر یوم، کیا عبارت نکلے گی؟ اذکر یوم نطوی السماء، کہ یاد کرو اس دن کو. اور یہ اذکر پوشیدہ ہے یوم سے پہلے، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، جیسے کہ رجسٹر کو لپیٹا جاتا ہے.
یعنی جس طرح لکھنے کے بعد کاغذ کو موڑ دیا جاتا ہے، سمجھا، اور موڑ کر کے مٹھی میں رکھ لیتے ہیں لوگ، جس طرح زیروکس کرا کے لاتے ہو موڑ کر کے، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، آسمان و زمین کو لپیٹ دے گا۔ یوم نطوی السماء، آسمان کو لپیٹ دے گا، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، جس طرح رجسٹر کو لپیٹا جاتا ہے، لکھے ہوئے دفتر کو لپیٹا جاتا ہے، ان کے نزدیک سجل کہتے ہیں اسم ملکن، فرشتے کا نام ہے، سمجھا، سجل فرشتے کا نام ہے۔ للکتب، کتب سے مراد صحیفۃ ابن آدم، ابن آدم کا نام اعمال ہے، عند موت ہی، اس کے موت کے وقت، یعنی جس طرح فرشتہ موت کے وقت انسان کے نام اعمال کو لپیٹ دیتا ہے، جو کرامن کاتبین نام اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے دفتر کو لپیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو کیا کر دے گا، لپیٹ دے گا، ہے نا۔ تو ان کے نزدیک کیا ہے، سجل سے مراد کیا ہے، فرشتہ، سجل سے مراد سجل نام کا فرشتہ ہے، اور کیا ہے، عام لوگوں کے نزدیک سجل کہیں گے لکھے ہوئے کاغذ کو، کس کو، لکھے ہوئے کاغذ کو جو موڑ دیا جائے۔ اور جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، کیا ہے، لکھے ہوئے رجسٹر کے لپیٹنے کی طرح، لکھے ہوئے کیا ہے، کاغذ کے لپیٹنے کی طرح، ان کے اعتبار سے مانا ہوگا کہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے فرشتے کے نام اعمال کو لپیٹنے کی طرح، ہے نا۔ عام مانا کیا ہوگا کہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے کس کی طرح، فرشتوں کے نام اعمال کو لپیٹنے کی طرح، جس طرح کرامن کاتبین مرنے کے بعد لپیٹ دیتے ہیں اس طرح ہم لپیٹ دیں گے۔ یا دوسرا مانا کہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے کس کی طرح، لکھے ہوئے کاغذ کی طرح، کہ کاغذ کو جس طرح لپیٹ دیا جاتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ دے گا، ہے نا۔ اور صحیفۃ ابن آدم، یہ کیا کتب جو ہے ابن آدم کا نام ہے اعمال، موت کے وقت، اور لام زائدہ ہے، لام کیا ہے، للکتب ہے نا، اس میں کیا ہے، لام زائدہ ہے۔ اب اس سجل الصحیفہ، یا سجل سے مراد صحیفہ ہے، اور کتاب مکتوب بھی کے معنی میں ہے جس کو لکھا جائے، اور لام بے معنی اعلیٰ ہے، یعنی اعلیٰ کے معنی میں ہے، لل ہے نا، للکتب میں لام کیا ہے، اعلیٰ کے معنی میں ہے۔ وفی قراءۃ للکتب جمیعا، اور ایک قراءت کے مطابق للکتب ہے، سمجھا، للکتب جمعا، اور ایک قراءت ہے کتب کی، کس کی، للکتب جمعا، جمع کی حالت میں۔ تو یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، تو ایک قراءت کیا ہے، ہاں للکتب کی ہے نا۔ تو جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، جس طرح فرشتہ نام اعمال کو لپیٹتا ہے، یا جس طرح کیا ہے، کاغذ لکھا ہوا کاغذ کو لپیٹا جاتا ہے، کما بدانا اول خلق عند عدم نعید، جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کیا تھا عدم سے، ہم اس کو لوٹائیں گے، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کو عدم سے وجود میں لایا، انسانوں کو، جناتوں کو، ایسی اللہ تبارک و تعالی دوبارہ کیا کرے گا، عدم کے بعد وجود عطا کرے گا۔ تو عدم سے وجود میں لایا، پھر وجود سے معدوم کیا، پھر معدوم سے وجود میں لائے گا، ہے نا۔ یعنی انسان موجود نہیں تھا، اللہ نے موجود کیا، اور پھر اس کے بعد معدوم کر دے گا، اور معدوم کرنے کے بعد پھر موجود کرے گا، کہ جیسا کہ ہم پہلی مرتبہ پیدا کیے تھے، عدم سے وجود میں لائے تھے، ہم اس کو لوٹائیں گے بعد اعدام ہی، منادم کرنے کے بعد۔ فالکاف متعلق بنعید، کاف کا تعلق نعیدوں سے ہے، کما ہے نا، کما کاف حرف جار جو ہے نا، اس کا متعلق ہو جائے گا نعیدوں سے، یعنی متعلق مقدم ہو جائے گا۔ وضمیرہ عائد الی اول، اور اس کی ضمیر لوٹے گی اول کی طرف، اس کی ضمیر ہو جو ہے، ہو ضمیر جو ہے نا، نعید ہو، تو ہو ضمیر لوٹے گی کس کی طرف، اول کی طرف، شروع کی طرف، اول ہے نا، اول خلقین ہے نا، تو اولا کی طرف لوٹے گی۔ اور ما مصدریہ ہوگا، کما ہے نا، ما مصدریہ، تو کاف حرف جار ہے، اس کا تعلق نعیدوں سے ہے، اور نعیدوں کے اندر جو ہو ضمیر ہے وہ پیچھے لوٹے گی اول کی طرف، اور ما کیا ہو جائے گا، مصدریہ ہو جائے گا۔ وعدن علینا، ہمارے ذمے وعدہ ہے، منصوب بوعدنا، یہ منصوب ہے وعدنا کی وجہ سے، یعنی وعدن سے پہلے وعدنا فعل محذوف ہے، اور وعدن مفعول مطلق ہے، مقدرن قبلہ وہو مؤکد لمضمون ما قبلہ، اور یہ ما قبل والے مضمون کی تاکید کر رہا ہے۔ انا کننا فاعلین، ہم ہی ایسا کرنے والے ہیں، یعنی جو وعدہ ہم نے کیا اس کو پورا کرنے والے ہیں۔
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ بِمَعْنَى الْكِتَابِ أَيْ كُتُبِ اللَّهِ الْمُنَزَّلَةِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ بِمَعْنَى أُمِّ الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ أَنَّ الْأَرْضَ أَرْضَ الْجَنَّةِ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ آمِنْ فِي كُلِّ صَالِحٍ إِنَّ فِي هَذَا الْقُرْآنَ لَبَلَاغًا كِفَايَةً فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ عَامِلِينَ بِهِ. تحقیق کہ ہم نے کتابوں کے اندر لکھ دیا تھا. زبور کتاب کے معنی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اتاری تھی اس کے اندر لکھ دیا تھا. تو زبور اصطلاحی نہیں ہے، بلکہ زبور سے مراد تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا. من بعد الذکر، ام الکتاب میں لکھنے کے بعد، یعنی لوح محفوظ. ذکر سے مراد یہاں پر ام الکتاب یعنی لوح محفوظ ہے. تو لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں میں بھی یہ بات لکھوا دی تھی، لکھ دیا تھا کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ میرے جنت کے نیک بندے ہی میرے زمین کے وارث ہوں گے. نیک بندے ہی میرے جنت کی سرزمین کے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ام الکتاب میں یعنی لوح محفوظ میں یہ بات لکھے ہوا تھا کہ جنت کی وراثت میرے نیک بندوں کو ملے گی، ہے نا. اور وہی بات اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں جو اتاری، تورات، انجیل، زبور اور قرآن، یہاں پر بھی لکھ دیا. تو کیا ہے؟ وہی بات یہاں بھی لکھ دی کہ اللہ میرے نیک بندے ہی جنت کے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے. عام فی کل صالح، اور یہ عام ہے ہر نیک کے بارے میں، ہے نا. نیک سے مراد یہاں پر عام ہے کہ جو بھی نیک آدمی ہوگا، ایمان والا، وہ جنت کا وارث ہوگا. ان فی ھذا القرآن لبلاغا، بلا شبہ اس قرآن میں کافی مضمون ہے دخول جنت کے سلسلے میں ایسے لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں، یعنی اس پر عمل کرنے والے ہیں. تو کوئی آدمی قرآن پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کے لیے قرآن کیا ہو جائے گا؟ جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك رحمت للعالمین. اور ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے، نہیں بھیجا ہے مگر رحمت کی وجہ سے دنیا والوں کے لیے، یعنی رحمت بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو رحمتن جو ہے نا، رحمتن تو یہ للرحمہ، لام پوشیدہ ہے. کیا ہے یہ؟ لام پوشیدہ ہے کہ یقیناً ہم نے آپ کو رحمت کے لیے بھیجا ہے دنیا والوں کے لیے. یعنی آپ باعث رحمت ہیں. آپ کیا ہیں؟ باعث رحمت ہیں. اور سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے ہدایت مل رہی ہے نا. آپ کی الہی تعلیمات کو پڑھ کر کے، سمجھ کر کے، عمل کر کے انسان دوزخ سے بچ کر کے جنت میں جا رہا ہے. اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی، ہے نا. تو آپ کا وجود رحمت ہے تمام دنیا والوں کے لیے، یعنی انسان اور جنات کے لیے. سمجھا؟ وَقُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. آپ کہیے کہ میرے طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے. أَيْ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ فِي أَمْرِ الْإِلَٰهِ إِلَّا وَحْدَانِيَتَهُ، یعنی جو چیز وحی کی جاتی ہے میری طرف اللہ تعالیٰ الہیات کے سلسلے میں، وہ اس کی وحدانیت ہی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وحدانیت کی تعلیم دیتا ہے، مجھ پر وحی کرتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اب اسلام لاؤ گے؟ منقادون، یعنی اطاعت کرو گے. لما یوحا الیہ من وحدانیتہ، اس چیز کی جو میری طرف وحدانیت کی وحی کی جاتی ہے اس کو مانو گے. الاستفہام بمعنی امر، استفہام امر کے معنی میں ہے. فہل انتم مسلمون ہے نا، تو یہ امر کے معنی میں ہے کہ تم مان لو. کیا ہے؟ فہل انتم مسلمون، تم مان لو اس چیز کو. تو سوال ہے لیکن کس معنی میں ہے؟ امر کے معنی میں ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ لوگ اس سے اعراض کریں، اسلام نہ لائیں، فَقُلْ أَعْلَمْتُكُمْ بِالْحَرْبِ، تو آپ کہیے کہ میں تم کو عذاب کی اطلاع دے چکا ہوں برابر برابر. حرب کے جو ہے نا، حرب یہاں پر عذاب کے معنی میں ہے. تو میں تم کو عذاب کی اطلاع دے چکا ہوں برابر برابر. عَلَىٰ سَوَائِنْ حَالٌ مِّنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ، یہ حال ہے فاعل سے اور مفعول سے. سمجھا؟ کس سے؟ فاعل سے اور مفعول سے. یعنی میں نے اطلاع دے دیا ہے تم کو. سمجھا؟ تو میں سے بھی حال ہے اور تم سے بھی حال ہے، فاعل سے بھی اور مفعول سے بھی. کیا چیز؟ سواءً. سمجھا؟ تو علی سوائن یہ حال ہے فاعل اور مفعول دونوں سے. کیا مطلب؟ مستبین فی علمہ، یعنی علم میں برابر ہے دونوں. خبر دینے والا جس کو خبر دیا جا رہا ہے دونوں کو معلوم ہے. لا استبد به دونکم لتتأہبوا، اور میں اس کا کیا ہے؟ لا استبد به دونکم لیتأہبوا، مجھے یقین نہیں ہے، مجھے یقین ہے اور تم کو یقین نہیں ہے، ایسا نہیں ہے تاکہ تم تیاری کرو، تاکہ تم تیاری کرو. کیا مطلب؟ یعنی علم میں اور تم برابر ہیں. میں اور تم کیا ہیں؟ برابر ہیں. تم کو بھی خبر ہے اور مجھ کو بھی خبر ہے. میں نے تم کو بتلایا ہے، تم کو معلوم ہوا ہے کیا چیز کا؟ کہ جو آدمی روگردانی کرے گا اللہ کا عذاب اس پر آئے گا.
یہ تم کو بھی معلوم ہے اور یہ مجھ کو بھی معلوم ہے. سمجھا؟ اس سلسلے میں فاعل اور مفعول دونوں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے. تم تیاری کرو. وَإِمَّا أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. ان ما کے معنی میں ان نافیہ ہے اور مجھے معلوم نہیں کیا قریب ہے یا بعید ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی عذاب یا قیامت جو اس پر مشتمل ہے. انما یعلمہ اللہ انہ تعالی یعلم الجہر من القول. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت قریب ہے یا بعید ہے یا دور ہے، یہ مجھ کو اس کا علم نہیں ہے. یا اللہ کا عذاب جو دھمکی دی جا رہی ہے وہ عذاب جلد آنے والا ہے یا دیر آنے والا ہے، اس کا مجھے علم نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری بات کو بھی جانتا ہے. والفعل منکم، اور تمہارے ظاہری افعال کو بھی جانتا ہے. ومن غیرکم، اور تمہارے غیر کے ظاہری افعال کو بھی جانتا ہے. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، یعنی تمہارے کرتوت کو اور تمہارے غیر کے کرتوت کو. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. وَغَيْرُكُم مِّنَ السِّرِّ، تم جو چھپاتے ہو اور دوسرے لوگ جو چھپاتے ہیں راز، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَإِمَّا أَدْرِي لَعَلَّهُ مَا عَلَمْتُكُم بِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ وَقْتُهُ فِتْنَةٌ اخْتِبَارٌ لَكُمْ لِيُرَىٰ كَيْفَ صُنْعُكُمْ مَتَاعٌ تَمْتِيعٌ إِلَىٰ حِينٍ أَيْ انْقِضَاءِ آجَالِكُمْ. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو تم چھپاتے ہو، اور مجھے معلوم نہیں کہ شاید کہ تمہارے لیے آزمائش ہو. لعلہ ہے نا، تائی ما علمتکم بھی، ما ادری جو ہے ما علمتکم، کہ مجھے معلوم نہیں ہے اس کا، مجھے معلوم ہے اس چیز کا. ولم یعلم وقت، اور اس کا وقت معلوم نہیں ہے. یعنی قیامت آئے گی یہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن قیامت کب آئے گی یہ علم نہیں ہے. اللہ کے عذاب میں گرفتار، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے یہ تو سب جانتا ہے کہ اللہ کا عذاب آتا رہتا ہے، اور اللہ کا عذاب کب آئے گا کس دن آئے گا یہ معلوم نہیں ہے. تو ما علمتکم ان ادری لعلہ ای ما علمتکم بھی، یعنی جس چیز کو، جو چیز میں نے تم کو بتلایا ہے، ما علمتکم میں نے تم کو جو بتلایا ہے، ولم یعلم ویعلم وقتہ، اور اس کا وقت معلوم نہیں. فتنۃ اختبار لکم، کہ تمہارے لیے اس میں آزمائش ہے تاکہ دیکھی جائے تمہاری کاریگری. متاع تمتیع الی حین، اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. انقضاء آجالکم، یعنی موت آنے تک. وہذا مقابل الاول مترجہ بلال، اور یہ مقابل ہے اس پہلے کے جس کی ترجی لعلہ سے کی گئی ہے. ولیس الثانی محل للترجی، اور دوسرا ترجی کا محل نہیں ہے. لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، جس طرح لعلہ داخل ہے فتنہ پر، اسی طرح لعلہ داخل ہوگا متاعن پر. جس طرح لعلہ داخل ہے کس پر؟ فتنے پر. اسی طرح لعلہ داخل ہوگا کس پر؟ متاعن پر. دونوں کا عطف ہے نا، عطف معطوف تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے نا. تو لعلہ جس طرح داخل ہے کس پر؟ فتنہ پر. اسی طرح لعلہ داخل ہے کس پر؟ متاعن پر. اور کیا ہے؟ پہلا دوسرے کے مقابل میں، اس کے پہلے کے مقابل میں دوسرا ہے. تو پہلے میں لعلہ ترجی کے لیے، کس کے لیے ہے؟ لیکن دوسرا جو ہے وہ متاع الی حین، اس میں لعلہ ترجی کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آزمائش کا ہونا تو یہ ترجی ہو سکتا ہے. سمجھا؟ ترجی کسے کہیں گے؟ موہوم چیز، یعنی امید بھی ہو اور شک بھی ہو، ہے نا، تو ترجی ہوا. ٹھیک ہے. لیکن متاع الی حین یہ تو یقینی ہے. کیا ہے یہ تو یقینی ہے. تو متاع الی حین میں ترجی نہیں ہو سکتی. فتنہ میں، آزمائش میں ترجی ہو سکتی ہے، لیکن متاع الی حین میں ترجی نہیں. لہذا دونوں بالمقابل ہیں. لعلہ جس طرح اس پر بھی داخل ہے، اسی طرح لعلہ کیا ہے؟ متاع الی حین پر بھی داخل مانا جائے گا. لیکن لعلہ ترجی کے معنی میں دوسری جگہ نہیں ہوگا، پہلی جگہ ترجی کے معنی میں ہوگا. تو فرمایا کہ ما علمتکم بھی، جو چیز میں نے تم کو بتلائی ہے عذاب کے متعلق. ولم یعلم وقتہ، اور اس کا وقت معلوم نہیں ہے. یہ آزمائش ہے تمہارے لیے تاکہ دکھ جائے کیسا تمہارا عمل ہے، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک، یعنی تمہاری مدت کے پورا ہونے تک. اور یہ مقابل ہے اس پہلی ترجی کے، پہلی اول کے جس کی ترجی لعلہ سے کی گئی ہے، یعنی فتنہ تم سے پہلے لعلہ ہے نا. ولیس الثانی محل للترجی، اور یہ دوسرا ترجی کا محل نہیں ہے. کون دوسرا؟ متاع الی حین، اس لیے کہ یقینی ہے. فی قراءت، اور ایک قراءت کے مطابق قالا ہے، ایک قراءت ہے کل کی اور ایک قراءت ہے قالا کی. قل ربحکم بالحق، قال ربحکم بالحق،
کہ آپ کہیے یا انہوں نے کہا اے میرے پروردگار آپ فیصلہ کر دیجئے میرے درمیان بین مکذبی بالحق اور مجھ کو جھٹلانے والوں کے درمیان حق کے ساتھ، یعنی عذاب کا فیصلہ کر دیجئے ان کے لیے، اب النصر علیہم یا ان پر ہماری مدد کیجئے، فَأُعْذِبُوا بِبَدْرٍ چنانچہ ان لوگوں کو عذاب دیا گیا بدر میں، 70 کافر مارے گئے، وَأُحُدٍ میدان احد کے اندر عذاب دیا جائے گیا، وَأَحْزَابٍ اور غزوہ خندق کے اندر عذاب دیا گیا، وَحُنَيْنٍ اور غزوہ حنین میں، اور خندق یہ بھول ہے نا، احزاب جب آ چکا ہے، احزاب اور خندق دونوں ایک ہی ہے نا، جنگ احزاب کو ہی جنگ خندق کہتے ہیں۔ احزاب اس معنی کر کے کہتے ہیں کہ کفار کی تمام جماعتیں آ چکی تھی، اور خندق اس معنی کر کے کہتے ہیں کہ خندق کھودا گیا تھا، تو دونوں ایک ہی ہے، تو ڈبل ذکر کر دیا اس کو۔ وَنَصْرٌ عَلَيْهِمْ کیا ہے؟ فَأُعْذِبُوا بِبَدْرٍ وَأُحُدٍ وَالْأَحْزَابِ وَحُنَيْنٍ وَالْخَندَقِ وَنُصِرَ عَلَيْهِمْ اور ان کے خلاف مدد کی گئی مسلمانوں کی۔ ربنا الرحمن المستعان ہمارا پروردگار رحمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو، من کذبکم علی اللہ اللہ پر جھوٹ کر کے، فی قولکم اپنے قول، اتخذ ولدا کے اندر، وعلیہ اور مجھ پر جھوٹ کر کے اپنے قول، ساحر کے اندر، والقرآن اور قرآن پر جھوٹ کر کے اپنے قول، شعر کے اندر، سمجھا؟ یعنی تم جو کہتے ہو کہ محمد شاعر ہے یا قرآن کیا ہے؟ محمد ساحر ہے، اور قرآن کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ شعر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہو کہ تم نے اللہ تعالیٰ نے اولاد تجویز کر لیا ہے۔ یہ باتیں جو تم بیان کرتے ہو، ان تمام باتیں یہ الزامات ہیں، سنگین الزام، جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تمہارے اس الزام پر، ہے نا؟ کہ تمہارا الزام اتنا بھوڈا ہے کہ آ چکا ہے کہ آسمان کو حق ہے کہ ٹوٹ کر کے گر جائے، زمین شق ہو جائے، یہ اتنا سنگین الزام ہے۔ تو جو کوئی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو، اس کی کوششیں اکارت نہ ہو جائیں گی، اور یقیناً ہم اس کو لکھ رہے ہیں بہی طور کہ ہم فرشتوں کو لکھنے کا حکم دیتے ہیں، سو ہم اس کو اس پر بدلہ دیں گے، اور ناممکن ہے بستی پر، مراد بستی والے پر، کہ جس کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ لوٹے، یعنی ان کا لوٹنا دنیا کی طرف ناممکن ہے، حتیٰ ان کے لوٹنے کے ممتنع ہونے کی غایت کے لیے ہے، جب کھول دیے جائیں گے تخفیف اور تشدید کے ساتھ یاجوج ماجوج، حمزے کے ساتھ، اور اس کو ترک کر کے، یہ دونوں نام ہے، عجمی نام ہے دو قبیلوں کے، اور اس سے پہلے مضاف مقدر ہے، یعنی صدہما کہ ان دونوں کی دیواریں کھول دی جائیں گی، اور یہ قیامت کے قریب ہوگا، اور وہ ہر اونچی جگہ سے، زمین کی ہر اونچی جگہ سے تیزی میں چل رہے ہوں گے، پھسل رہے ہوں گے، اور سچا وعدہ یعنی قیامت کا دن کیا ہو گیا؟ قریب آ گیا، تو اچانک نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کافروں کی اس دن میں سختی کی وجہ سے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے یا تنبیہ کے لیے ہے، ہائے ہماری ہلاکت، تحقیق کہ ہم دنیا کے اندر غفلت میں تھے اس دن سے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے، اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے رسولوں کو جھٹلا کر کے۔ اے اہل مکہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یعنی بت جہنم کے ایندھن ہوں گے، اور تم لوگ اس میں داخل ہوگے۔ اگر یہ بت معبود ہوتے جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو یہ جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور عابدین اور معبودین میں سے ہر ایک جہنم میں داخل ہوں گے۔ ان کے لیے یعنی عبادت کرنے والوں کے لیے اس کے اندر شور شغف ہے، چنگار ہے، اور وہ اس میں نہیں سن پائیں گے کوئی چیز۔ ان کی عبادت کرنے والوں کے لیے، کسی بتوں کی پوجا کرنے والوں کے لیے جہنم میں چیخ و پکار ہوگی، اور وہ اس میں کوئی چیز نہ سن پائیں گے، شدت جوش کی وجہ سے جہنم جوش مار رہی ہوگی۔ اور اگلی آیت نازل ہوئی جبکہ ابن زبارہ نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتوں کی عبادت کی گئی، یہودیوں نے عزیر کی عبادت کی، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی، اور مشرکین نے فرشتوں کی، تو فہم فی النار تو وہ سب بھی جہنم میں ہوں گے، علی مقتضی ما تقدمہ ما قبل کے بیان کے مطابق۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین سبقت کہ بلا شبہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بلند درجات مقدر ہو چکے ہیں، اور ان میں سے مذکورہ لوگ بھی ہیں، یہی لوگ جہنم سے کیا ہے دور کیے جائیں گے، اور وہ جہنم کی آواز کو سن نہیں پائیں گے، اور وہ اس میں منچاہی زندگی میں ہوں گے، منچاہی نعمتوں میں ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بڑی گھبراہٹ ان کو غم میں نہ ڈالے گی، اور بڑی گھبراہٹ یہ ہے کہ حکم دیا جائے گا لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے ان کے نکلنے کے وقت قبروں سے، اور وہ ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ تمہارا یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا دنیا کے اندر۔ یوم منصوب ہے اذکر مقدر کی وجہ سے، اس سے پہلے یوم سے پہلے اذکر ہے،
جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح سورج رجسٹر کو لپیٹا جاتا ہے. سجل فرشتے کا نام ہے اور کتب سے مراد ابن آدم کے نام اعمال ہیں موت کے وقت. اور لام زائدہ ہے یا سجل کا ہے نام اعمال کے معنی میں ہے اور کتاب مکتوب ہی کے معنی میں جس کو لکھا جائے. اور لام بمعنی علی ہے, لام بمعنی علی ہے قطعی سجل علی الکتب. فی قراءت للکتب اور ایک قراءت کے مطابق للکتب ہے جمیعاً سمجھا جمع کی حالت میں. کما بدانا ولا خلق انداد بن نعید جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ہم اس کو لوٹائیں گے. اس کو معذوف کرنے کے بعد کاف کا تعلق نعید سے ہے اور ضمیر اس کی لوٹ رہی ہے اول کی طرف. اور ہما مصدریہ ہے ہمارے ذمہ وعدہ ہے ہم نے وعدہ کیا ہے. اور منصوب بودنا مقدرن یہ وعدن سے پہلے وعدنا منصوب ہے وعدنا فعل کیا ہے محذوف ہے اور یہی اس کو نصب دے رہا ہے اور ما قبل والے مضمون کی تاکید کر رہا ہے. یقیناً ہم ایسا کرنے والے ہیں جو ہم نے وعدہ کیا اس کو کرنے والے ہیں. تحقیق کہ ہم نے کتابوں میں یعنی اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں لکھ دیا تھا لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد کہ زمین یعنی جنت کی سرزمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. یہ عام ہے ہر نیک کے سلسلے میں. بلا شبہ اس قرآن کے اندر کافی مضمون ہے جنت میں داخلے کے واسطے عبادت کرنے والوں کے لیے یعنی قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے رحمت کے لیے بھیجا ہے دنیا والوں کے لیے یعنی انسان اور جنات سب کے لیے. آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے یعنی جس کا ہے ما یوحا الیہ فی امر الہ یعنی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف خدائی امر کے سلسلے میں وہ وحدانیت کی ہے. تو کیا تم اسلام قبول کرو گے الا وحدانیت ہو کہ میری طرف جو بھی وحی کی جاتی ہے الہیات میں وہ وحدانیت کی باتیں ہیں تو کیا تم اسلام قبول کرو گے یہی منقادون یعنی اطاعت کرو گے اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے وحدانیت کی. استفہام امر کے معنی میں ہے یعنی تم اطاعت کرو میری تم مجھے تسلیم کر لو. پس اگر وہ اعراض کریں اس سے تو آپ کہیے کہ میں تم کو اطلاع کر چکا ہوں عذاب کے سلسلے میں برابر برابر. یہ حال ہے فاعل اور مفعول سے یعنی دونوں سب کے سب برابر ہیں علم میں. میں مجھے زیادہ لا استبد به دونکم کہ مجھے اس کا یقین ہے گرچہ تم کو نہ ہو لتتعہبوا تاکہ تم تیاری کرو اور مجھے معلوم نہیں کہ کیا قریب ہے یا بعید ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی عذاب یا وہ قیامت جو اس پر مشتمل ہے. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور وہ جہری باتوں کو بھی جانتا ہے یعنی اعلانیہ تمہارے عمل کو جانتا ہے اور تمہارے علاوہ دوسرے کے قول کو بھی جانتا ہے اور وہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو تم چھپاتے ہو اور دوسرے لوگ جو راز و نیاز کی باتیں چھپاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف اس کو بھی جانتا ہے. اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ لعلہ کہ شاید کہ وہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہو یعنی جو میں نے تم کو بتلایا ہے اس کا وقت مجھے معلوم نہیں ہے تمہارے لیے آزمائش ہو سکتی ہے اس میں تاکہ دیکھا جائے کہ تمہارا عمل کیسا ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے یعنی موت کے آنے تک. اور یہ مقابل ہے اس اول کے جو کہ جس کی ترجیح کی جاتی ہے لعلہ سے اور دوسرا محل نہیں ہے اور ولیسا ثانی محل للترجیح اور دوسرا محل نہیں ہے ترجیح کا. آپ کہیے اور ایک قرأت کا بھی کالا ہے کہ میرے پروردگار آپ فیصلہ کر دیجئے میرے درمیان اور میرے جھٹلانے والوں کے درمیان حق کے ساتھ یعنی عذاب کا فیصلہ کر دیجئے ان کے لیے اور ہماری مدد کا فیصلہ کر دیجئے ان کے خلاف. چنانچہ ان کو عذاب دیا گیا بدر میں اور احد میں اور احزاب میں اور حنین میں اور مدد کی گئی مسلمانوں کی ان کے خلاف. اور ہمارا پروردگار رحمان ہے اور مدد طلب کرتے ہیں ان باتوں پر جو وہ بیان کرتے ہیں تم کو اللہ پر جھوٹ بول کر کے تمہارے قول اتخذ ولدا کے اندر اور مجھ پر جھوٹ بول کر کے تمہارے قول ساحر ان کے اندر اور قرآن پر جھوٹ بول کر کے تمہارے قول شعر ان کے اندر.